الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفي موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، اور درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کے لیے باعث رشد و ہدایت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ حشر کی اور سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تقریباً پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت نمبر 7 ہے سورہ حشر کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تمہیں رسول دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے
وقتاً فوقتاً جب سے دنیا وجود میں آئی ہے انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ رکھا ہے۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبیوں کے آنے کا مقصد یہی ہوا کرتا تھا کہ دنیا والوں کو جینے کا طریقہ سکھا دیں، دنیا میں کیسے رہنا ہے، اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے وہ طریقہ بتائیں، اور خود دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، رہن سہن وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا پاخانہ پیشاب، یعنی انسانی ضروریات جتنی ہو سکتی ہیں سب کے بارے میں رہنمائی کر دیں کہ ایک بندے مومن کو کیسے رہنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی اپنی پوری ذمہ داری نبھا دی، مومنوں کو بتا دیا، مسلمانوں کو بتا دیا، دنیا کو بتا دیا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ یہودیوں نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے فخر سے کہا تھا کہ ہاں ہمارے نبی ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتی القراءتی، کہا یہاں تک کہ پاخانہ پیشاب کرنا بھی سکھاتے ہیں ہمیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی چیز ہمارے نبی نے چھوڑی نہیں ہے، قرآن دیکھیے حدیث دیکھیے، ہر چیز آپ کو مل جائے گی کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیسے رہنا ہے، ساری چیزیں بتلا دیا۔ آج دیکھا جاتا ہے تو ہمارے نوجوان اور ہم لوگ دوسروں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں کوئی کام کرتے ہوئے یا کچھ پہنے ہوئے جو جس میں بظاہر کشش ہوتی ہے، آج ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم نہ اپنے سے پہلے والوں کی ضرور پیروی کرو گے، سیم ہو بہو نقالی کرو گے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے سوال بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول کون مراد ہیں آپ سے، یہود و نصارہ؟ تو آپ نے کہا فمن، پھر کون مراد ہے، یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے ہم غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں، یہود و نصارہ کی پیروی تو دنیا کر ہی رہی ہے، لیکن ہم غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم ان کی صرف اس لیے کہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں یا دنیا کو اچھی لگتی ہیں اپنا لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان دیکھیے، میں ابھی فوراً مطلب پر آ رہا ہوں کیونکہ آج دیکھا جاتا ہے ہمارے نوجوان وضع قطع ان کا دیکھیے تو اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے، جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ہمارے نوجوان اسی کو اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج بالوں کا وضع قطع دیکھ لیجیے، بھائی بال کس ٹائپ کا کٹاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القذع، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے۔ یہ قضا کیا چیز ہے بھی؟ قضا کی تشریح علماء نے کیا کی ہے، یعنی سر کے کچھ بالوں کو بالکل مونڈ دینا اور کچھ بالوں کو چھوڑ دینا۔ دیکھ لیجیے آج عام آدمی اس کو اپنا رہا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا۔ اور یہ کہاں سے آیا بھائی؟ آیا کہاں سے؟ اس کی تاریخ کیا ہے بھائی؟ آیا کہاں سے؟ دیکھیے باہر کے لوگوں کو دیکھیے نا، آج تو موبائل کا زمانہ ہے، ٹی وی کا زمانہ، سب دیکھتے ہیں، یہ فیشن آیا کہاں سے؟ اور آج 1400-1500 سال پہلے ہمارے نبی نے منع کر دیا تھا کیسے ایسے بال رکھنے سے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم بڑے لوگ بھی جو ماں باپ ہیں بچوں کے، بزرگ ہیں نا، اپنے بچوں کا بال ایسے کٹا رہے ہیں، صریح نبی کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دیکھنے میں بڑی کشش ہے، ان کو بہت اچھا لگتا ہے، پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے، فکر نہیں ہے اس کی، لیکن کٹواتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا ہے کیا؟ بھائی کسی کو بال لمبے رکھنے کا شوق ہے تو زلف رکھو نا، نبی کا بھائی نبی کا طریقہ تھا، 3 طریقے سے بال رکھا کرتے تھے، یا تو یہاں تک، یا کان کے لو تک، یا یہاں کندھے تک ہوتا تھا۔ آپ رکھیے،
یہاں سمپل بال رکھی ہے اور کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک حرام ہے. جب منع کر دیا آپ نے حرام ہے میرے بھائیوں گناہ ہے، لیکن ہم کٹواتے ہیں اپنے بچوں کا بال شوق سے لے جا کر کے، اور بڑے لوگ بھی کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے. آج نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ گلے میں کیا چین ڈالے ہوئے ہیں، چین، ہاتھوں میں چین ڈال رکھا ہے، زنجیر پہن رکھا ہے، اب چاہے چاندی کا ہو چاہے لوہے کا ہو. لوگ سونے کی انگوٹھیاں بھی پہن لیتے ہیں، بعض شادیوں میں سونے کی جو انگوٹھیاں دیتے ہیں مردوں کو، وہ انتہائی گنہگار ہیں. بھائی ایک تو ہمیں دینا نہیں چاہیے، بھائی سونے کا کی کوئی اور چیز دے سکتے ہیں نا، بھائی مردوں کو کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں دولہے کو نہیں دینا چاہیے، مردوں کو نہیں دینا چاہیے، سگے سمبندھیوں کو نہیں دینا چاہیے سونے کا. ہاں ٹھیک ہے دینا ہے، آپ کچھ اور دے دو بھائی، لیکن ہم دیتے ہیں. وہ سونا اور چاندی یہ ہمارے لیے، مردوں کے لیے، اس امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریرا فجعلہ فی یمینہ واخذ ذهبا فجعلہ فی شمالہ ثم قال ان هذین حرام علی ذکور امتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، سونے کو بائیں ہاتھ میں لیا، پھر آپ نے کہا کہ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے. آپ غور کیجئے، بھائی ریشم حرام ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، سونا بھی مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن سونا عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں اس کا زیور، لیکن مرد نہیں پہن سکتے ہیں، سونے کا کچھ بھی نہیں پہن سکتے ہیں. لیکن آج دیکھیے فیشن ہے، لوگ سونے کا چین پہن رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ بھئی پیسے والے ہیں. چین ہاتھوں میں پہنتے ہیں، گلے میں پہنتے ہیں، انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ جائز نہیں ہے. کیا جائز ہے ہمارے لیے؟ ایک حدیث ہے لمبی. اچھا کچھ بچے ایسا بھی ہے، یہ بھی سوچیے آپ، بھائی آپ چاندی سونے کا نہ پہنیں، آپ یہ سونے کے ہم لوہے کا پہن لیں، تو حدیثوں میں سب کی تشریح ہے، لوہے کا بھی جائز نہیں ہے. بھائی چین بچے ڈالے رہتے ہیں نا، موٹے موٹے چین زنجیریں پہنے رہتے ہیں ہاتھوں میں، موٹے موٹے کڑے، یہ سب حرام ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے ہاتھ میں سونا تھا، سونے کی انگوٹھی تھی. آپ نے دیکھا تو منہ پھیر لیا. جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری ہے، ناگواری سے آپ نے منہ پھیر لیا ہے، ناپسندیدگی کو دیکھا، تب وہ چلا گیا، اسے نکال لیا. پھر وہ کیا پہن کر آیا؟ سونے کی انگوٹھی پہن کر گیا. سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا نا، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر کے آیا. تو آپ نے آدمی کیا کہا؟ ہذا شرٌ، یہ تو اور ہی برا ہے، ہذا حلیۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کا زیور ہے، جہنمیوں کا. دیکھیے جہنمیوں کا زیور ہے. بھئی انگوٹھی دیکھا پہنے ہوئی، انگوٹھی سونے کا دیکھا تو ناگواری کا اظہار کیا، چہرہ پھیر لیا. وہ صحابی چلے گئے، بعد میں لوہے کا پہن کر کے آئے تو آپ نے کیا کہا؟ یہ اس سے بھی برا ہے، اس سے بھی برا ہے، اور یہ جہنمیوں کا زیور ہے. آج ہمارے نوجوان چاندی اور سونا میسر نہیں ہے تو گلے میں ٹانگے گھوم رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں. بھئی تربیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بڑوں کو احساس نہیں ہے، بڑوں کو، کہ ہمارا بچہ کیا پہن رہا ہے. ایک دوسری حدیث ہے ترمذی نسائی کی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل وعلیہ خاتم من شبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا، اس کے انگلی میں پیتل کی انگوٹھی تھی، پیتل کی انگوٹھی تھی. کہا مالی اجد من کا ریح الاسنام، کہا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تجھ سے بتوں کی بو پاتا ہوں، بتوں کی بو. اس صحابی نے نکال دیا. پھر بعد میں سونے کی پہن کر کے آ گئے، بعد میں لوہے کی پہن کر آئے، لوہے کی پہن کر آئے. تو جانتے ہیں پھر آپ نے کہا مالی اراکا علیکا حلیۃ اہل النار، ارے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تیرے اوپر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں.
پھر صحابی نے اس کو بھی پھینک دیا. پھر کہا اللہ کے رسول من ای شیء اتخذہ، میں کس چیز کا بناؤں؟ تو آپ نے کہا من ورقۃ، کہا چاندی کا بناؤ. اور پھر کیا کہا آپ نے؟ چاندی کا بناؤ ولا تتمہ من مسقالا ولا تتمہ مسقالا، اور کہا ایک مسقال سے کم ہی رہنا چاہیے، ایک مسقال کو نہیں پہنچنا چاہیے. تو کیا پتہ چلا بھائی چاندی کی انگوٹھی ہم پہن سکتے ہیں، چاندی کی انگوٹھی اتنی ہی گنجائش ہے، اور زیور نہیں پہن سکتے ہیں. گلے میں زیور عورتوں کا ہے بھائی، عورتوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. ہاتھ میں ہم اگر زنجیر پہنے، چین پہنے تو یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے چوڑیاں پہنے سونے چاندی کی، ان کے لیے جائز ہے، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یحلق حبیبہ حلقۃ من نار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ جو آدمی یہ پسند کرے، جس کو یہ اچھا لگے کہ اپنے دوست کو آگ کا حلقہ پہنا دے، آگ کا حلقہ پہنائے، فَلْيُحَلِّقْهُ ذَهَبًا مِنْ حَلْقَةٍ، تو اس کو چاہیے کہ حلقۃ من ذهب، اس کو چاہیے کہ سونے کا حلقہ پہنا دے. بھئی کوئی آدمی چاہتا ہے کسی کو آگ کا حلقہ پہنائے، آگ کا حلقہ، تو آپ نے کیا کہا؟ اس کو چاہیے کہ سونے کا حلقہ پہنا دے. اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اپنے دوست کو یا اپنے پیارے کو آگ کا طوق پہنائے، آگ کا طوق، تو آپ نے کہا اس کو سونے کا طوق پہنا دے. پھر آپ نے کہا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَوِّرَ حَبِيبَهُ من سوارا من نار، اور جو چاہتا ہے کہ اپنے پیارے کو یا اپنے دوست کو آگ کا کنگن پہنائے، اس کو چاہیے کہ سونے کا کنگن پہنا دے. یہ کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. میرے بھائیو غور کیجئے، آپ کتنے لوگ ہیں ہمارے نوجوان سب پہنے گھوم رہے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ تو جہنمیوں کا زیور. سونا چاندی ہمارے لیے حلال نہیں کہ ہم پہن سکیں، جائز نہیں ہے کسی بھی شکل میں، سوائے انگوٹھی کے، اور وہ بھی انگوٹھی بھی زیادہ نہیں، ایک انگوٹھی اس کا بھی ایک وزن ہے. اگر ہم سونا چاندی میسر نہیں ہے، ہم پہن رہے ہیں کیا؟ لوہے کا، پیتل کا، تانبے کا، کسی دوسری چیز کا. تو آپ نے کیا کہا؟ لوہا، عام طور سے لوہا ہی رہتا ہے، اس کی شکلیں الگ الگ ہیں، ہے نا، لوہا رہتا ہے، وہ جہنمیوں کا زیور ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ مشرکین کی مشابہت بھی تو ہے نا، دوسرے پہنتے، ارے یہاں کے ہندو پہنتے ہیں نا، راجستھان میں کانوں میں بالیاں پہنے، ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے مل جائیں گے، کان چھدا رکھے ہیں، بالیاں پہن رکھے ہیں یا ٹپ پہن رکھے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ دوسروں کی نقالی ہے. اور ہمارے نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے غیروں کی نقالی کرنے سے، دوسروں کی نقالی کرنے سے. آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم کپڑا پہننے میں نا دھیان نہیں دیتے ہیں. کپڑا پہننے میں، کپڑا کیا بھائی؟ پینٹ پہن رکھا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے. لوگ مسجدوں میں آتے ہیں نا، ایک چیز بتاؤں، دیکھیے اس کو غور سے آپ سنیے، بہرحال ہے نا، یہ کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے عقل کے ساتھ اور دلائل کی روشنی میں. عقل سے پرکھیے کہ کیا میں کہہ رہا ہوں. بھائی لوگ آتے ہیں نا، اگر ٹوپیاں لوگوں نے ہی نہیں لگا رکھا ہے تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی ہونا چاہیے. اب اس کو آپ دیکھیے، کیا ٹوپی ضروری ہے کیا نماز کے لیے؟ ٹوپی پوری حدیث آپ کھنگال جائیں گے نا، نماز کے شرائط میں سے سر ڈھانکنا نہیں ہے، مردوں کے لیے، خاص کر مردوں کے لیے نہیں ہے. نماز ہو جائے گی اس کی. بھائی صحابہ کرام نے امامہ پہنا کرتے تھے، ہمارے نبی نے امامہ پہنا ہے زیادہ، تو صرف نماز میں پہنا ہے کیا؟ بھائی ہمیشہ پہنا ہے نا، باہر گئے ہیں تو پہنا ہے، کہیں گئے ہیں گھر سے باہر تو پہنا ہے امامہ. امامہ تو ہر وقت ہی رہتا تھا، تو کیا نماز کے لیے خاص ہے کیا؟ قرآن کی آیت ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت اپنا زینت اختیار کرو. تو زینت میں کیا ہے؟ اسے لوگ دلیل پکڑتے ہیں. تو زینت میں کیا ہے؟ تو زینت میں دیکھیے امامہ سے واقعی زینت آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امامہ سے آدمی کی زینت آتی ہے. تو امامہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہنا کرتے تھے، مسجد کے ساتھ قید نہیں ہے.
اور کہیں نہیں پائیں گے جہاں بھی نماز کے شرائط میں سے کیا ہے تو سر ڈھکنا ضروری ہے۔ بھائی ڈھکو، میں اس کی وکالت نہیں کرتا ہوں، ڈھکو اچھی بات ہے، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، سر پر ٹوپی لگائیے اچھا لگتا ہے، کہ زینت جب کہیں گے نا تو کیا رومال باندھنا زینت ہے کیا؟ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں، کس کی؟ پلاسٹک کی، وہ پلاسٹک زینت ہے کیا؟ آپ باہر لگا کر جائیں گے کیا وہ ٹوپی؟ بھائی زینت ہے۔ لوگ لکڑیوں کی ٹوپیاں، کسی کے پتیوں سے بنی ہوئی ٹوپیاں رہتی ہیں کھجور وغیرہ کے، وہ رکھی رہتی ہیں، وہ اٹھا کر آدمی ڈال لیتا ہے، وہ زینت ہے کیا؟ اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے، صفائی کی تعلیم۔ ارے کھانا کھانا ہے تو آدمی کیا حکم دیتا ہے؟ بھائی ہاتھ دھل کر کے کھاؤ، بنا دھلے نہ کھاؤ۔ ہر چیز میں صفائی، اور صفائی کو کیا کہا گیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ لیکن ٹوپیاں کیا گھسی پٹی پتہ نہیں کس کے سر کی کب رکھی رہتی ہیں، ہم جا کر کے ڈال لیتے ہیں، وہ ضروری ہے کیا؟ بھائی اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی کیا؟ رکھو، لیکن بہترین ٹوپیاں لے کر کے آؤ نا، منع کون کرتا ہے؟ بہترین ٹوپیاں لے کر کے آؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ٹوپیاں نا، ٹوپیوں سے ضروری کیا چیز ہے؟ ٹوپیاں اگر کوئی نہیں لگاتا ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ ایک ذرہ برابر گناہ ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، گناہ ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ٹوپی نہیں لگایا تو فرشتے گناہ لکھیں گے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، کہیں بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ فرشتے گناہ لکھیں گے یا اس کی نماز فرض ادا نہیں ہوگی۔ بھائی عورت کے لیے ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار۔ دیکھیے جہاں ضروری ہے سر ڈھانکنا وہاں تو حدیث کلیئر آ گئی کہ بالغ عورت کی نماز اللہ بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرے گا، یعنی دوپٹہ ہونا چاہیے سر کے اوپر، تو بالغ عورت ہے۔ لیکن مرد کے لیے کہیں نہیں ہے، مرد کے لیے ہے کیا؟ بھائی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ہے شرمگاہ مرد کی، یہ ڈھکا ہونا چاہیے، کندھے ننگے نہ ہو، کندھے کے اوپر کپڑا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن بڑھیا چیز پہنے، بھائی ہو تو جائے گی ضرور، لیکن اللہ نے ہمیں جب کشادگی دی ہے تو ہم کپڑا پہنے، بڑھیا پہنے۔ اب بتائیے آپ، اب اس کو چھوڑ دیجیے، آپ ٹخنے سے نیچے ہمارا کپڑا رہتا ہے، نماز ہی کے لیے نہیں قید ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ٹخنے سے جو نیچے رہے گا، حدیث کیا ہے؟ ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار، بخاری کی حدیث ہے کہ جو ٹخنے سے نیچے جو کپڑا رہے گا نا وہ جہنم میں جائے گا، وہ آگ میں ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ تو کپڑا تھوڑے جائے گا، جتنا ہم نیچے لٹکائیں گے گویا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کپڑے کو جہنم میں ڈالنے سے کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی اتنا حصہ رہے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ لا ينظر اللہ یوم القیامہ الا من جر ازارہ بطرا، بخاری کی حدیث ہے کہ اس آدمی نے تکبر کی بنا پر کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا یا کپڑے کو لٹکایا تو کہا کہ اللہ رب العالمین قیامت میں اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اچھا ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اسبال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسبال ہوتا ہے الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ، کا اسبال کس میں ہوتا ہے؟ یعنی لٹکانا کس میں ہوتا ہے؟ ازار میں ہوتا ہے، یعنی لنگی پہنو، چاہے پینٹ پہنو، چاہے پیجامہ پہنو، اس کو ازار کہتے ہیں۔ اب یہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ زیادہ لٹکایا گیا، کہا کہ اور قمیص میں ہوتا ہے، قمیص بھی بہت لمبی پہنی جائے، دیکھا جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کوئی فخر سے پہنے، زیادہ لٹکائے کپڑا زیادہ، اگر فخر ہے تو قمیص بھی غلط ہے، قمیص میں بھی ہوتا ہے، اور امامہ میں بھی ہوتا ہے۔ امامہ کیا؟ ارے جو اس کا وہ لٹکاتے ہیں اگر بہت زیادہ ہو، شملہ جو لٹکاتے ہیں بہت نیچے تو کوئی لے جائے تو بھی غلط ہے۔ تو لیکن پیجامے میں خاص کر کے ازار کے لیے خاص کر حدیثیں بار بار آتی ہیں۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ لوگ دعوت دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ نا ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ تکبر کی بنا پر ہو، بہت سارے ماڈرن خیال کے ہیں نا جو خود اس سے بچ نہیں پاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تکبر کی بنا پر ہو تو ہے یہ وعید، یعنی یہ سزا ہے، تکبر کی بنا پر نہ ہو تو سزا نہیں ہے۔ اچھا یہ سب غلط ہے، ڈھکوسلے ہیں ان کے، بچنے کے لیے چور راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ حدیث میں ایک حدیث اور ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ قیامت کے روز ان کی طرف ان سے بات نہیں کرے گا غصے کی بنا پر، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا ہے؟ المسبل ازارہ، ازار کو لٹکانے والا ٹخنے سے نیچے، والمنان،
احسان جتلانے والا، ارے کسی کی ہم نے ہیلپ کر دیا ہے، کچھ دے دیا ہے، کام آ گیا ہوں تو کوئی موقع آیا تو ہم نے جتلا دیا کہ ارے میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا تھا، میں نے تجھے یہ دیا تھا، آج کام پڑا تو میرے کام نہیں آتا ہے، یہ احسان جتلانا ہے۔ تو احسان جتلانے والا، بھائی احسان کیا تو اللہ کے لیے، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور اپنا سامان جھوٹی قسم کے ذریعہ بیچنے والا، ان کی طرف۔ اب دیکھیے اس میں حدیث میں کیا ہے کہ مسبل ازار ہو، ازار کو لٹکانے والا۔ اب یہاں عام ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا نا، ایاک واسبال الازار فانها من البخیلہ۔ آپ نے کہا اپنے آپ کو، بعض صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے آپ کو اسبال ازار سے بچا، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ یا پینٹ یا ازار کو لے جانے سے بچا، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ لو، یہ تکبر ہی کی علامت ہے۔ نیچے کیوں ہے بھائی عورتوں کا ہونا چاہیے ٹخنے سے نیچے، تاکہ ان کا پاؤں دکھے نہیں، وہ نیچے تک ایڑی تک لے جائیں۔ لیکن ہمارا کیا ہے بھائی، ہم کیوں لے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے تکبر۔ بھائی منع کیا جاتا ہے، آدمی مانتا نہیں ہے۔ نبی نے طریقہ بتایا ہے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو لوگ عیادت کے لیے گئے، تو ایک جوان بھی گیا، تو اس کا پینٹ یا اس کا وہ کپڑا نیچے تھا، ازار نیچے تھا، تو آپ نے کہا ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اونچا کر لے، فإنه أتقى لثوبك، فإنه أتقى لثوبك، کیونکہ یہ تیرے کپڑے کو پاکی سے بچانے والا ہوگا، وأتقى لربك، اور تیرے رب کے تقوی کے قریب ہوگا یہ۔ تو اس کو دیکھیں آپ نے حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ تکبر کی بنا پر ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ، اور صحابہ کرام سے زیادہ حدیثوں کو کون سمجھنے والا تھا بھائی؟ وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے شاگرد تھے، کس حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے صحابہ کرام زیادہ سمجھتے تھے۔ اس سے یہ تو نہیں پوچھا کہ بھائی تو جوان ہے ٹھیک ہے، لیکن تو تکبر کی بنا پر نیچے کر رکھا ہے کہ کیسے کر رکھا ہے؟ آپ نے سیدھا کہا کہ اس کو اونچا کر لے۔ تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ آج سب کے کپڑے رہتے ہیں، نماز میں نا کتنے لوگوں کو دیکھ لیجئے آپ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم میں ہوگا، لیکن بڑے حاجی نمازیوں کو دیکھ لیجئے، ٹوپی تو ضرور لگائیں گے، کپڑا پیجامہ نیچے ہے، ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ مسجدوں میں دیکھ لیجئے، کپڑا نیچے جا رہا ہے، کپڑا سلاتے ہیں لمبا، اونچا رہتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، والمتشبہات من النساء بالرجال، اور انہوں نے عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں سے مشابہ، مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اس میں کیا ہے مشابہت میں بھائی؟ مشابہت میں کی تشریح لوگوں کی ہے نا، کہ مشابہت کیا ہے عورتوں مردوں کی عورتوں سے؟ داڑھیاں صاف کرنا بھی لیا ہے، داڑھیاں صاف کرنا، کپڑے تو ہے ہی ہیں، کوئی کپڑا پہن لے عورتوں جیسا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہت لمبے بال رکھے، لمبے بال ہے نا، تو وہ عورتوں کی پہچان ہے بھائی، لمبے بال، زیادہ لمبے بال عورتوں کی پہچان ہے۔ اور صفا چڑھ رہنا یہ کس کی پہچان ہے؟ عورتوں کی پہچان ہے بھائی۔ اللہ نے داڑھی میں کیوں دیا ہے، موچھ کیوں دیا ہے؟ اب اس کے لیے آپ کے پاس کیا عذر ہے بتائیے؟ کہنے والے کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اب آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر داڑھی کی نماز پڑھی ہے کیا؟ بنا داڑھی کے کبھی آپ رہے زندگی میں؟ نماز تو چھوڑو، زندگی پہ کبھی بغیر داڑھی کے رہے؟ داڑھی انبیاء کرام کی سنت ہے، کاٹنا تو بہت بڑی بات ہے۔ بڑے یہ صحابہ کرام نا، کاٹنا تو بڑی بات ہے، یہ صاف کرنا کاٹتے بھی نہیں تھے۔ ہاں ایک آدھ صحابہ کرام سے ملتا ہے جو حج وغیرہ کے موقع پر کچھ کاٹتے تھے، لیکن صحابہ کرام داڑھیاں رکھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفر اللحى وحف الشوارب، کی داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو خوب کترواؤ۔ الٹا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، جس کسی کو شوق ہے مونچھ تو رکھ رکھا ہے، داڑھی صاف ہے، لیکن بعض لوگ ہیں بالکل ہی صاف کر رکھے ہیں، داڑھی مونچھ سب کا پتہ نہیں ہے۔ اب آپ نماز میں آ رہے، ٹوپیوں پر آپ کو اعتراض، لیکن میرے بھائیو غور کیجئے ہمارا ذہن نا کیسے ہونا چاہیے۔ اگر کچھ لڑکے یا کچھ بچے یا کچھ لوگ نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، داڑھیاں بھی رکھے ہیں، ٹوپی صرف نہیں ہے، تو کیا نظر آتا ہے؟ ٹوپی نہیں ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ خوبیاں زیادہ ہیں، کمی وہ ہے جو شریعت کی میزان پر تولو نا تو 1% گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹوپی لگانا مباح، بہتر ہے، بہتر کہہ سکتے ہیں کہ افضل ہے، اچھا ہے۔
خوبصورت لگتا ہے، یہ ہمارا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، لیکن مسلمان کیا پہچان ہے، ہم اس کا دھیان ہی رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس پر اعتراض نہیں، ہم چلے آتے ہیں کہاں، باہر گھر سے بھی چلے آئے، گھر میں ہمارے کتنے بے نمازی ہیں، وہاں کچھ نہیں کہیں گے کہ بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹوپی نہیں ہے، بہت خراب ہے، بنا ٹوپی کے ہیں، بھئی کیا ہے یہ، کیوں ہے ایسا؟ داڑھی پر اعتراض نہیں، داڑھی گناہ کر رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، حرام کام، لیکن اس پر کچھ احساس نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے۔ داڑھی جس کا کچھ نہیں ہے، صرف بہتر ہے، بڑھیا ہے، میں بار بار کہتا ہوں بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے، کرو تو اچھی بات ہے، لیکن کس نے منع تھوڑے کیا، کرو، لیکن کوئی نہ لگائے تو کراہت نہیں میرے بھائیو، کراہت نہیں۔ نماز راستے میں آتے ہیں، کتنے لوگ چبوتروں پر بیٹھے مل جائیں گے، نماز نہیں پڑھا، بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، لیکن ایک لفظ نہیں کہیں بھائی تو بھی غلط کام کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، چل نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر کے اب ہے سب میں تلاشیں، صحیح ہے کیا؟ تو میرے بھائیو یہ کیا ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے۔ ہم داڑھیاں بنا کر، آپ نے حدیث میں کیا کہا ہے، میں نے حدیث کا ٹکڑا چھوڑ دیا تھا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا وحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ، چھوٹی رکھو، تو یہ مشرکین ہی مخالفت کرنا ہے۔ اور اس کا الٹا کیا ہو گیا، مشابہت کر رہے ہیں نا مشرکین سے۔ داڑھیاں کن کی صاف رہتی ہیں، یہود و نصارہ کی صاف ہیں داڑھیاں، مشرکین ہی کافروں کی صاف ہیں، دوسروں کی صاف ہیں، تو ہم کن کی نقالی کرتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں کوئی چیز نہ، اس میں کیا ہم افراط و تفرید کے شکار ہیں، کہیں کچھ یہ تو ایسا ہے کہ ہے ہی نہیں تو بالکل نہیں ہے، اور کہیں کچھ ہے تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اس پر اعتراض کرنے میں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بڑھیا ہے، اچھا ہے، اچھے لباس میں آؤ، لیکن آپ خود دیکھ لو، ارے آپ رومال کھچا کر رومال اوڑھے ہو یا ٹوپی ہے نا، ٹوپی پہنے ہوئے ہو، تو آپ دیکھیے فوٹو کھنچائیں گے کیا آپ کہ ہمارا فوٹو ایسے ہر جگہ جائے؟ وہی اس کی ٹوپی، پلاسٹک کی ٹوپی یا کھجور کے پتیوں کی ٹوپی آپ کھنچانا پسند کریں گے؟ ارے کہیں یار اتارنا ہے اس کو، بال بڑھیا بنائیں گے، پھر شاندار، پھر فوٹو کھنچائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، زینت اللہ کے نظر میں تو بہترین چیز ہے نا بھائی، اللہ تو خوبصورت ہے، حدیث کیا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں بہتر سے بہتر چیز اپنانا چاہیے۔ اگر ہمیں شوق ہی ہے تو بہترین ٹوپی ہو، بہترین لباس ہو۔ ایک چیز اور ہے چھوٹ گئی نا، یہ پینٹ کیا ہے بتائیے، پینٹ پہن کر آتے ہیں نا، یہ کس کی مشابہت ہے؟ کیا مسلمانوں نے دیا ہے کیا؟ یہود و نصارہ کی ہے؟ اس پر کیوں اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ پینٹ، اور پینٹ پہن کر کے نماز پڑھتے ہو تو سب باہر سے نظر آتا ہے، پیچھے سے سب ظاہر رہتا ہے، یہ کیا بھائی شرمگاہ ظاہر ہے، نماز ہوگی کیا اس میں؟ دیکھا جائے اگر تو ہے ہی نہیں صحیح، نماز میں لمبا کرتا پہن کر آؤ نا، جھکتے ہو تو اور ہی ہو، پردہ دری ہوتی ہے، اور بعض تو ایسے ہیں نا کہ پینٹ پہنتے ہیں تو نیچے تک نظر آتا ہے، پیچھے کا شرمگاہ کہاں تک ہے، وہاں سے تک نظر آتا ہے، پیچھے سے دیکھ لو، سجدے میں جامے نا، اگر بنیان اندر نہیں ڈلی ہوئی ہے تو آپ دیکھ لو، بازاروں میں جاتے ہوئے نظر پڑتی ہے، لوگ جھکے کام کر رہے ہیں، نیچے تک نظر آتا ہے، بے کیا ہے، نماز ہوگی ایسی؟ نماز ہی نہیں ہوگی۔ کسی کا پیچھے اگر کھل گیا اور نیچے شرمگاہ نظر آ رہا ہے پیچھے کا، تو نماز نہیں ہوگی۔ اور وہ لڑکے جو یہ پھٹا ہوا پینٹ پہنتے ہیں، فیشن والا نا، کٹا پیٹا، اگر ران نظر آتی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے فیشن میں چور نہ ہو جاؤ، نماز پڑھنے آؤ تو صحیح لباس پہن کر کے آؤ۔ یہ ران دکھ رہی گھٹنے کے اوپر، اس میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرمگاہ تو ڈھکا ہوا نہیں، سطر تو ڈھکا ہوا ہی نہیں ہے جو نماز کے شرائط میں سے، تو نماز ہوگی کہاں سے؟ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم وهم اکبر۔